دوستو یقیناً آپ نے ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سنا ہوگا کہ جو 40 سال سے مسلسل ہر سوال کا جواب یعنی اپنی ہر گفتگو قرآن کی آیت کے مطابق کرتی تھی۔ واقعہ یہ کہ عبداللہ بن مبارک ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حج کا ارادہ کیا۔ لیکن دوستو کہانی مکمل کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر۔ سفر کے دوران ایک ویران جگہ پر میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس طرح سلام کیا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین۔ ترجمہ یہ کہ سلام پروردگار مہربان کی طرف سے کہا جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اس جگہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، سورہ اعراف آیت نمبر 186، جس کا ترجمہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بھٹک کر میں ادھر آ گئی ہوں۔ تو میں سمجھ گیا، تو میں نے پوچھا کہ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یعنی راستہ تو بھٹک گئی ہو لیکن اب آگے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ ذات پاک ہے جو بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مسجد اقصی تک جانا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے عرصے سے ویران جگہ میں بیٹھی ہو؟ تو اس نے کہا قال ربی اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، سورہ مریم۔ مطلب یہ کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تو فرمایا کہ نشانی یہ کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ یعنی دیکھیں ہر سوال کا جواب وہ عورت قرآن کی آیت کے مطابق دے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن سے میں ادھر ہی کھڑی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کس چیز کے ساتھ وضو کرتی ہوں؟ اس نے جواب دیا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ ترجمہ بس اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ پھر میں نے کہا کیا آپ کھانا پسند کریں گی؟ اس نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ۔ مطلب یہ کہ تم روزے کو رات تک پورا کر لو۔ تو میں نے کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے، پھر روزہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ جو کوئی اپنی مرضی سے نیک کام کرے خدا قدر شناس ہے، جاننے والا ہے۔ لیکن ایک سوال کا جواب وہ قرآن کی آیت کے مطابق دے رہی ہے۔ کیا ہمارا قرآن سے اتنا تعلق ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو بھی مزید فرائض کے علاوہ نیک کام کرے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا چلیں سفر میں تو فرض روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، تو نفلی روزہ تو ویسے ہی جو ہے نا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورہ بقرہ۔ جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے آخر پوچھ ہی لیا تو اس طرح بات کیوں نہیں کرتی جس طرح میں بول رہا ہوں، جس طرح میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ دوستو آپ کو یہ ہماری کہانی کیسے لگی؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کہانی کا دوسرا حصہ لازمی دیکھیں۔